السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دو اوقات ایسے ہیں اور دو گھڑی ایسی ہے کہ جس میں روزے دار کی ہر دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص جس لائن سے پریشان ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، حالات سے گزر رہا ہے، بڑا پریشان ہے، مصیبت میں ہے اور کسی طریقے سے پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ اور بہترین موقع ہے۔ اور اس مہینے میں جتنا اللہ سے مانگیں گے، جتنا اللہ سے کہیں گے اور جتنی دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو کون سے ہے وہ دو وقت؟ لیکن ہم ان دو وقتوں کو خالی ضائع کر دیتے ہیں، ان دو اوقات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم ان دو وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں باتوں میں، اسی طریقے سے جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر کے ہم ان دونوں وقتوں کو ضائع کر کے اور رمضان المبارک کے اندر جو دعاؤں کی برکت اور اسی طریقے سے جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کون سے اوقات ہیں وہ دو؟ ان کو سمجھنا ہے اور ان میں ہمیں اپنی دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے صبح سحری کا وقت۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں گے، صبح سحری کھانے کے لیے اٹھیں گے، تو اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم سحری کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس وقت بچ جاتا ہے، تو چاہے تو آپ سحری کرنے سے یا سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد پڑھ کر کے، اگر آپ چاہے تو 6 رکعت، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو 8 رکعت تہجد کی پڑھ کر کے اللہ سے خوب مانگے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ رب العزت اعلان لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ہے کوئی ایسا شخص کہ جو پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، جو رزق سے پریشان ہو، اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ اگر ہم ایسے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں گے تو اللہ ہماری ضرور حاجتوں کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ صبح میں تہجد کی نماز میں سحری سے پہلے اور اگر سحری کھانے کے بعد، سحری کر لینے کے بعد اگر آپ کے پاس میں وقت ہے، 20 سے 25 منٹ بچے ہوئے، تو آپ 2 رکعت تہجد پڑھ کر کے اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیے۔ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، بہتر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بہترین موقع ہے اور اللہ نے دیا ہے، تو اس میں اللہ کے سامنے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے کہے، اپنے ایک کمرے میں جا کر، الگ سے جا کر، مسجد میں جا کر اللہ سے خوب مانگے، اللہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت جو ہے بندوں پر متوجہ فرماتے ہیں۔ تو اس وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے اور اس وقت میں ہمیں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسرا جو وقت ہے وہ ہے افطاری کا وقت ہے، کہ جس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں، جس وقت ہم روزہ کھولتے ہیں، تو اس وقت ہماری جو ہے بے توجہی ہوتی ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بہترین موقع اللہ نے دیا ہے کہ روزے دار کی ہر دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو جو افطاری کا وقت ہے، ہم دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسی طریقے سے افطاری کے انتظام میں ہم لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کھانے پینے جو سجانے اور سجاوٹ کے انتظام میں ہم لگ کر اور دعاؤں کا اہتمام کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی میں اور اسی طریقے سے ہم بہت زیادہ اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، ہم اس وقت میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ میرا عزیزو، ہمیں تھوڑی دیر 10 یا 5 منٹ جو ہے وضو کر کے، 10 یا 5 منٹ پہلے فارغ ہو کر اور وضو کر کے، اور ایک طرف اگر آپ گھر پر افطاری کر رہے ہیں، اگر آپ گھر پر روزہ کھول رہے ہیں، تو آپ ایک کمرے میں جا کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر کے مانگیے، اللہ سے خوب رو رو کر کے مانگیے، اللہ سے کہیے، اپنی حاجتیں رکھیے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیے، اپنی مصیبتیں اللہ کو بتلائیے اور اس طریقے سے اللہ سے بات کیجیے اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے دعا کیجیے اور اس طریقے سے اللہ سے مانگیے اور اپنی پریشانیاں اس طریقے سے بیان کیجیے کہ جس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا راز یا آپ اپنا بھید یا کہیے کہ آپ
اپنی پریشانیوں کو اپنے دوست سے بیان کرتے ہیں، آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے بیان کرنے کے بعد آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو آپ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اور یہ حالات اللہ سے کہیے، اللہ سنتا ہے اور اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو یہ دو جو اوقات ہیں، ان اوقات کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے اور ان دو وقتوں میں ہمیں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں یا ہمارے سامنے اس کی فضیلت نہیں ہوتی اور ہم اللہ سے مانگ نہیں پاتے، اور اسی طریقے سے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہمیں دو چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ان دو چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس سے دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کا استحضار بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا استحضار ہوتا ہے، یعنی ہمارے دل میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے، ہماری زبان پر ہر وقت اللہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو پھر ہمیں دنیاوی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، دنیاوی جو ہم پر حالات بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے درود شریف کا اہتمام، کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کی کوشش کریں۔ یعنی دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دو چیزوں کا اہتمام اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ کامیاب ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کی ساری برکتیں حاصل کر لی ہے، آپ نے رمضان کی ساری فضیلتیں حاصل کر لی ہے۔ تو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، سحری کے وقت میں جلدی اٹھ کر کے اور ہمیں تہجد کی نماز پڑھ کر کے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ افطاری کے وقت میں، کہ جس وقت افطار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے 10 منٹ ہمیں فارغ ہو کر اور ہمیں دعاؤں کے اندر بیٹھ جانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے خوب مانگے اور خوب گڑ گڑا کر کے مانگے اور اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اس وقت میں روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا آپ ورد اپنی زبان پر رکھیے، اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ حالات کو درست کر دیتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز میں نے آپ کو بتلائی وہ ہے کہ درود شریف کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ہم جتنا ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے آپ کو اعمال پر ڈال دیں گے، اپنے آپ کو اعمال پر لا دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ کامیاب رہے گا اور ہمارا جو روزے رکھنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو خواتین بھی عمل کرے، مرد حضرات بھی عمل کرے، اپنے بچوں سے بھی عمل کروائے، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈلوائے، ان کو بھی اس چیز کی تلقین کرے، ان کو بھی اس چیز کی تعلیم دے کہ وہ بھی جو ہے اپنے اس چھوٹی سی زندگی میں، وہ بھی اپنے اس بچپنے میں ان تمام چیزوں کے عادی بن جائیں۔ اور جب وہ ان چیزوں کے عادی بن جائیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ روزہ رکھیں، بلکہ وہ بچپن سے ہی ان کی عادت بن گئی ہے تو وہ بچپن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔